بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نکاح اسلام کے اندر ایک عبادات میں شمار ہونے والی چیز ہے، اور ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے کہ نکاح ایک ایسی عبادت ہے کہ دنیا میں بھی ہے اور دنیا سے جانے کے بعد یعنی جنت میں بھی ہے۔ اس کے اندر کچھ چیزیں ضروری ہیں، شرائط ماتی ہیں، ان کا ذکر تو ہم کسی اور بیان میں کریں گے۔ آج مستحبات نکاح کا ذکر، کہ جو چیزیں نکاح میں مستحب ہوتی ہیں۔ در مختار اور رد المختار میں 7 مستحبات نکاح کا ذکر، بلکہ 9 مستحبات نکاح کا ذکر ہے۔ جو چیزیں نکاح میں مستحب ہیں ان میں سے پہلی چیز ہے تشہیر و اعلان اور اظہار، یعنی نکاح کریں ایسے خفیہ طریق سے نہیں، بلکہ ارد گرد خاندان کو، علاقے کو پتہ چلے کہ فلاں کا نکاح ہوا ہے، اس کی تشہیر کرنی چاہیے جس طریق سے بھی ہو۔ حدیث پاک میں آتا ہے، سنن ترمذی حدیث نمبر 1089، آپ نے فرمایا اعلنوا ھذا النکاح وجعلوه فی المساجد فاضربوا علیہ بالدفوف، تم نکاح کا اعلان کرو، تشہیر کرو، اور مساجد کے اندر مسجد میں نکاح کیا کرو اور اس پہ دف بھی بجایا کرو۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ نکاح کا اعلان کرنا بھی سنت ہے، اور نکاح میں دف کا ہونا یہ بھی سنت ہے۔ لیکن بہرحال دف کی حد تک یا ڈھول کی حد تک بات رہے، اس سے تجاوز کرنا اور کچھ ایسی چیزیں خلاف شرع وہ لے آنا وہ درست نہیں ہے۔ اسی طرح سنن ابن ماجہ میں بھی یہ حدیث پاک موجود ہے 1895 نمبر، اور صحیح ابن حبان میں بھی 1285 نمبر حدیث پاک موجود ہے۔ دوسری چیز ہے تقدیم و خطبہ، کہ نکاح کا خطبہ ہے وہ ایجاب و قبول سے پہلے پڑھنا۔ تو بعض نکاح خان کو علم نہیں ہوتا اس چیز کا، وہ ایجاب و قبول کے بعد خطبہ پڑھتے ہیں، لیکن پہلے خطبہ ہو اور اس کے بعد ایجاب و قبول ہو۔ مثلا وکیل بن جائیں، دلہن سے اجازت لے لیں اور اس کے بعد خطبہ پڑھا جائے، اور خطبہ پڑھنے کے بعد پھر جو فائنل آخری وہ ایجاب و قبول ہوتا ہے دولہا سے، وہ ایجاب و قبول کا عمل کیا جائے۔ یہ سنت، یہ مستحب عمل ہے۔ اور تیسرا مستحب کون فی المسجد، مسجد کے اندر نکاح کا ہونا۔ اور چوتھی چیز ہے کون ہو یوم الجمعہ، جمعہ کے دن نکاح کرنا، لیکن اس کے لیے گزارش ہے کہ مسجد میں نکاح رکھیں تو مسجد کا تقدس پامال نہ ہو، باوضو جائیں، اور خواتین نے جانا ہے تو وہی کہ جن کو مسجد میں جانے کی اجازت ہے اور نماز کا وقت ہے تو نماز پڑھیں اور اس کے بعد نکاح رکھیں، کوشش کریں نماز کے بعد رکھیں، نماز پڑھیں اور اس کے بعد۔ اور جمعے کے دن اگر نکاح رکھیں مستحب عمل ہے، لیکن ایسا کریں کہ اس کی وجہ سے جمعہ نہ رہے بلکہ جمعے کی نماز ادا کریں، تبھی برکت حاصل ہوگی۔ وگرنہ اگر جمعے کی نماز چھوڑ کے جمعے کی فضیلت حاصل کریں گے تو کوئی فضیلت نہیں بلکہ نکاح میں نحوست آئے گی۔ اور پانچویں چیز ہے گواہ عادل ہوں، ویسے کوئی بھی گواہ ہو سکتے ہیں لیکن افضل صورت یہ ہے کہ عادل لوگ گواہ رکھیں، نیک سیرت لوگ گواہ رکھیں۔ اور چھٹی چیز ہے نکاح خان سمجھدار ہوں، یعنی کم از کم نکاح کے جو بنیادی مسائل ہیں ان سے واقف ہوں، ایسے نکاح خان کا انتخاب کریں۔ ہر دوسرا فرد جس کو بالکل نکاح کی بنیادی شرائط کا اور بنیادی چیزوں کا، بنیادی مسائل کا بھی علم نہیں ہے، تو ایسے لوگوں سے اجتناب کریں، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ غلطی سے ایسا عمل کر دے کہ جس سے نکاح منعقد نہ ہو۔ اور ساتویں چیز لکھی ہے الاستدانہ لہو، کہ نکاح کے لیے کوئی آدمی اگر اس کی گنجائش نہیں ہے تو وہ قرض لے لیتا ہے، تو یہ بھی مستحب ہے۔ ویسے قرض لینا مستحب نہیں ہے، لیکن نکاح کی نیت سے قرض لینا یہ مستحب لکھا ہے حضرات نے۔ کیوں کہ اس کی ضمن میں ایک حدیث پاک ذکر کی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاث حق علی اللہ تعالیٰ اونہم، 3 لوگ ایسے ہیں کہ جن کی مدد اللہ کے ذمہ، مدد کرنا اللہ تعالیٰ اپنے ذمہ رکھی ہوئی ہے۔ نمبر 1 المقاتب الذی یرید الادا، وہ غلام جو کتابت کا عہد کرتا اپنے آقا سے اور ادائیگی کا، اس بدلے کتابت کو ادا کرنے کا ارادہ بھی رکھتا ہے، یہ غلام کی قسم تھی، اب نہیں ہے۔ والناکح الذی یرید العفاف، اور دوسرا وہ آدمی جو نکاح کرتا ہے پاک دامنی کی نیت سے اور اس کو قرض اٹھانا پڑتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی بھی مدد کرتا ہے۔ اور تیسرا المجاہد فی سبیل اللہ، جو اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلتا ہے۔ سنن ترمذی حدیث نمبر 1655۔ اس میں چونکہ اللہ تعالیٰ مدد فرماتا ہے، اس لیے یہ حضرات نے لکھا ہے کہ کسی آدمی کو اگر ضرورت ہو تو وہ قرض لے لے، تو مستحبات میں سے آتا ہے، لیکن فضولیات کے لیے نہیں۔
اپنی ضروریات اور اپنی حاجات کو پورا کرنے کے لیے. جس طرح ہمارے یہاں بہت ساری چیزیں نکاح میں فضولیات میں شامل ہو گئی ہیں، ان کے لیے لوگ بھاری قرض لیتے ہیں، تو یہ بالکل درست نہیں ہے. اور 8ویں چیز ہے النظر الیہ قبلہ، نکاح سے پہلے جس کے ساتھ نکاح کرنا ہے اس کو اچھی طرح دیکھ لینا، تاکہ کوئی جسمانی عیوب وغیرہ ہیں تو ان کا پہلے سے علم ہو جائے، تاکہ رشتہ ہونے سے پہلے ہی ختم ہو جائے تو وہ بہتر ہے بنسبت اس کے ہونے کے بعد ٹوٹے. اور اس طرح نویں چیز بیان کی ہے کون ہوا دون و سنن و حسبن و عزن و مالا، کہ خاتون کا مرد سے عمر میں، خاندانی اعتبار سے، عزت اور مال کے اعتبار سے کم ہونا، اور اخلاق میں، تعلیم و تربیت میں، تقوی پرہیزگاری میں بہتر ہونا. اس ضمن میں ایک اور چیز بھی عرض کروں، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مہینے کے کسی نکاح دن میں، کسی خاص مہینے میں نکاح کرنا ممنوع ہے، یا کسی خاص تاریخ کو نکاح کرنا کوئی شاید برکت کا سبب نہیں ہے، یا 2 عیدوں کے درمیان نکاح کرنا کوئی اس کے اندر برکت نہیں ہوتی یا کوئی نحوست، ایسا نہیں ہے. سال کے کسی مہینے میں، محرم سے لے کر ذوالحجہ تک، سال کے کسی مہینے میں، مہینے کی کسی تاریخ میں، اور کسی بھی دن میں، ہفتے کے کسی بھی دن میں، 24 گھنٹوں میں سے کسی بھی وقت میں نکاح کرنا، اس کے اندر کوئی ممانعت سرے سے موجود نہیں ہے. محرم کے اندر بھی 10 محرم تک کی بھی نفس نکاح میں کوئی ممانعت نہیں ہے، صرف اگر نکاح کیا جاتا ہے. ہاں لیکن ہمارے ہاں بہت سی بیہودہ چیزیں ہوتی ہیں تو وہ تو کبھی بھی نہیں ہونی چاہیے. باقی بعض حضرات اس وقت کہتے ہیں کہ 10 محرم کو نکاح نہ رکھا جائے، کہ بعض لوگ جو حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اناد رکھتے تھے تو وہ خوشی کا اظہار کرتے ہیں، جشن مناتے ہیں، تو ان کے ساتھ کچھ مشابہت ہو جاتی ہے. تو اگر ایسے لوگوں سے مشابہت سے بچنا ہے تو پھر بہتر ہے، تو پھر بہتر ہی ہے کہ ایک تہمت سے بچنے کے لیے آدمی اس کا اہتمام نہ کرے، 10 محرم سے بچے. لیکن بہرحال فی نفسی اس کے اندر کوئی بات نہیں ہے. اسی طرح 2 عیدوں کے درمیان نکاح کرنے کی بھی کوئی بات نہیں ہے. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کرتی تھیں کہ میرا نکاح شوال میں ہوا ہے، اور مجھ سے زیادہ خوش قسمت اور بابرکت نکاح اور کس کا ہو سکتا ہے، اور یہ 2 عیدوں کے درمیان ہی تو ہے. تو اس لیے کسی تاریخ کے اندر بھی کوئی فی نفسی کوئی برکت نہیں ہے، اور نہ ہی فی نفسی کوئی نحوست ہے. یہ خود ہمارے اپنے ذہن میں چیزیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھ و شعور عطا فرمائے.